سفر کر رہا تھا پائے حسین دیکھ کے قسمت ٹھہر گئے حکم شاہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی آئی تھی فرش غم کی زیارت کے واسطے خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پہ آئی تھی فرش غم کی زیارت کے واسطے 2 ماہ 8 دن یہی جنت ٹھہر گئے حکم شاہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی آخری شعر پیش خدمت ہے امت کو احترام سکھانے کے واسطے امت کو احترام بہت بڑا میسج ہے اس شعر میں امت کو احترام سکھانے کے واسطے زہرا کے در پہ آ کے رسالت ٹھہر گئے حکم شاہ خدا کی بدولت ٹھہر گئی بر محمد والے محمد بلند تر صلوات اور اب مختار فتح پوری صاحب سلام پیش فرمائیں گے تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ مل کے باوز بلند درود پڑھیں تعمیل حکم میں ایک کلام فضائل کا چند اشعار اس کے بعد مسائل داخل ثواب ہونے کے لیے آغا سروش صاحب کا لکھا ہوا کلام اس کے ایک مطلب 2-3 شعر ظلم کو شہر کی حمایت نہیں ملنے والی ظلم کو شہر کی حمایت نہیں ملنے والی سر تو مل جائے گا بیعت نہیں ملنے والی ظلم کو شہر کی حمایت نہیں ملنے
والی دشمن آل محمد یہ یقین کر لے تجھے دشمن آل محمد یہ یقین کر لے تجھے ماں کے قدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی ظلم کو شہ کی حمایت نہیں ملنے والی وارث آل محمد کو تو آجانے دو وارث آل محمد کو تو آجانے دو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملنے والی ظلم کو شہ کی حمایت نہیں ملنے والی مولا کے آمد کے بعد کا ایک شعر میں منظر پیش کروں جب تلک تیغ علی نعام سے باہر ہوگی جب تلک تیغ علی نعام سے باہر ہوگی ملک الموت کو فرصت نہیں ملنے والی ظلم کو شہ کی حمایت نہیں ملنے والی آخری شعر آپ کی سماعت کے اندر شب ہجرات کے پیغمبر کو نہ مانو گے تو پھر شب ہجرات کے پیغمبر کو نہ مانو گے تو پھر در بدر بھٹکو گے ہجرات نہیں ملنے والی ظلم کو شہ کی حمایت نہیں ملنے والی. اور اس میں ایک شعر غدیر کے حوالے سے آ گیا، آج کی بالکل مناسبت سے نہیں ہے تو پیش کی دیتا ہوں.
یا نبی آج ہی کر دیجئے اعلان غدیر، یا نبی آج ہی کر دیجئے اعلان غدیر، آج کے بعد یہ امت نہیں ملنے والی، ظلم کو شہر کی حمایت نہیں ملنے والی۔ درود بھیجے محمد محمد۔ محمد وآل محمد سلام۔ قبلہ تشریف لا چکے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ ایک شاعر نے 11 محرم کی ایک منظر کشی کی ہے، جو کہ کربلا میں جب اہل حرم کا قافلہ قید ہو کے لے جایا گیا، بالکل نیا کلام آج بالکل پہلی مرتبہ 2 سے 3 بندہ آپ کی سماعت میں نظر کروں گا۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ ہو کر اسیر ظلم جوہی دختر علی، ہو کر اسیر ظلم جوہی دختر کی سوت 11 محرم کو جب چلی، دیکھا کہ خاک خون میں ہے غلطان پڑا ہوا، پامال لاش دل زہرا مرتضیٰ، رسی میں تھی کلائیاں اور تھے لبوں پہ بین، رسی میں تھی کلائیاں اور تھے لبوں پہ بین، مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، مڑ مڑ کے دیکھتی تھی بہن لاشے حسین، رسی میں تھی کلائیاں اور تھے لبوں پہ بین، دیکھا سکینہ بیٹھی ہے بابا کی لاش پر، اس کو
گلے لگا لیا زینب نے آن کر، اے بیٹی تجھ کو رونا ہے، اے بیٹی تجھ کو رونا ہے، تا شام کر کے بین رسی میں تھی کلائیاں اور تھے لبوں پہ بین، بھائی سے یوں جدا ہوئی وہ غم کی مطلعات، جس طرح روح جسم سے ہو جاتی ہے جدا، بے روح کر رہی تھی، بے روح کر رہی تھی سفر خواہر حسین، رسی میں تھی کلائیاں اور تھے لبوں پہ بین، بھیا تمہاری لاش ہے صحرا میں بے کفن، افسوس تم کو دفن نہ کر پائی اے بہن، تم اٹھ گئے تو اٹھ گیا، تم اٹھ گئے تو اٹھ گیا میرے بھی دل کا چین، رسی میں تھی کلائیاں اور تھے لبوں پہ، قاسم کی لاش ہے کہیں اکبر اسد پائے دریا ہوتا ہے یا کنارے سوتا ہے، ام البنی کا چین، رسی میں تھی کلائیاں اور تھے لبوں پہ بین، چھوڑا تھا جب مدینہ جو حالت تھی شاہ کی، لاشیں حسین پر وہی حالت بہر کی تھی، مٹی پہ جسم تھا سرے، مٹی پہ جسم تھا سرے، نیزہ سر حسین، رسی میں تھی کلائیاں اور تھے لبوں پہ بین، مختار کربلا سے پلٹ کر جو ہم چلے، ماجد بہا کے اشک یہی سوچتے رہے، کیسے بھلا لاشائے حسین، رسی میں تھی اور تھے لبوں پہ بین،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین صاحب خانہ کے تمام مرحومین بالخصوص سید امتیاز حسین سیدہ وحید فاطمہ سیدہ نسرین آصف اور سید ممتاز مظہر المعروف شبر زیدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں سورہ مبارکہ روم کی 31ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. ایک مرتبہ پھر منیبین الیہ اس کی طرف پلٹنے والے ہیں، واتقوہ اس کا تقوی اختیار کرنے والے، واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے والے، ولا تکونوا من المشرکین اور شرک اختیار نہ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے انابہ، توبہ، منیب، پلٹنے والے، رخ کرنے والے، توجہ کرنے والوں کی طرف آغاز میں ہی ان کی عظمت کو بیان کیا ہے. منیبین الیہ وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. ان کی عظمت بیان ہو رہی ہے جو مقام انابہ پر ہیں. استغفار کا
کوئی تعلق گناہ سے نہیں ہے۔ یوں کہہ دوں کہ استغفار لازمہ یا نتیجہ گناہ نہیں ہے۔ جو لوگ استغفار کرنے والے ہوں، جو لوگ طلب مغفرت کرنے والے ہوں، لازم نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے کوئی گناہ کیا ہوا ہو۔ میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ استغفار اللہ سے رجوع کو کہا جاتا ہے۔ رجوع کرنے والا گناہگار بھی ہوتا ہے اور معصوم بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ رجوع کرنے والا گناہگار ہی ہو۔ اس مجلس کے لیے اس مضمون کا انتخاب قصداً کیا گیا ہے، مشاورت سے کیا گیا ہے، اور امید ہے کہ میں اپنے معافی ضمیر کو اور اپنی سوچے ہوئے نکات کو بیان کرنے میں کامیاب رہوں گا۔ حسن ہے اس مجلس کا، اور خاص طور پہ مرحوم غفور شبر بھائی اکثر بتایا کرتے تھے، جب یہ مجلس ہم نے نہیں پڑھی تھی اس وقت بھی، اور جب سے ہم نے یہ مجلس پڑھنا شروع کی ہے اس کے بعد سے بھی ہمیں اندازہ اس بات کا کہ وہ یہ آبادی تمام مسالک اسے ختم کر دیجیے، تار کو ادھر لگا ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں اٹکے بس ٹھیک ہے۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اس محلے میں، اس آبادی میں بسنے والے تمام سنی شیعہ مسلمانوں کی حاجات کی برابری کے لیے صلوات پڑھیں۔ بہت ہی اچھی ہم آہنگی کے ساتھ، بہت ہی الفت اور پیار کے ساتھ ہمارے ملک کا یہ حسن ہے کہ ہر گلی میں ہر مسلک کا رہنے والا بستا ہے، اور بڑے پیار سے اور بڑے ہی الفت سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو پڑوسی رشتہ دار سے زیادہ حقوق رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، اور شاید ذمہ داریاں ہی قربتوں کا سبب بنا کرتی ہیں۔ جو جتنا ذمہ دار ہوتا ہے اتنا ہی مقرب قرار پاتا ہے۔ یہ نظام صرف اور صرف بندوں میں بندوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ نظام بندوں کا اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ لہٰذا ذمہ داروں کی تعداد میں معاشرے میں اگر اضافہ ہو جائے تو شاید یہ ہمارے مسائل اور مشکلات تیزی سے حل ہوتے چلے جائیں۔ ارشاد حضرت احدیت منیبین الیہ، اللہ سے رجوع کرنے والے لوگ، اللہ سے رجوع کرنے والا در حقیقت اپنی حقیقت اور اپنی اصالت کو پہچاننے والا ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں خلق الانسان ضعیفا، کمزور خلق کیا ہے۔ جسے کمزور خلق کیا ہے یہی بھول جاتا ہے کہ اسے کمزور خلق کیا گیا تھا۔ جیسے ہی اس کے پاس شہرت آتی ہے، دولت آتی ہے، کرسی آتی ہے، جیسے ہی وسائل اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ بھول جاتا ہے کہ اسے کمزور خلق کیا گیا ہے۔ اور پھر جب یہ اپنی کمزوری کو بھول جاتا ہے تو اس کے بھولنے ہی کو تکبر کہا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے اس انداز کو محسوس کر جائے کہ یہ میں تکبر کی وادی میں قدم رکھ چکا ہوں، تو پھر وہ ہے کیفیت منیبین الیہ کی کیفیت، اپنے رب کی طرف، ہمارے اور آپ کے لیے، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے، کہ جب وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں گے، اللہ نے سرکار دو جہاں سے جو استغفار کا مطالبہ کیا ہے نا، کہ مجھ سے استغفار کرو، فاستغفرہ، جب نبی کو حکم دیا ہے کہ اپنے رب کا استغفار کرو، تو وہ اس وقت کہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر بھی اسے کہتے ہیں، سورہ فتح بھی اسے کہتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اذا جاء نصر اللہ، دیکھنا جب آ جائے گی اللہ کی نصرت اور اس کی طرف سے فتح، تو تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ جب اللہ کی نصرت تمہیں حاصل ہو جائے گی تو لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس وقت فسبح بحمد ربک،
اپنے رب کا حمد کے ذریعے سے تسبیح کرنا. تمہاری تسبیح حمدانہ ہونی چاہیے. حمد کے ذریعے اپنے رب کی تسبیح کرنا. وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا. تو اگر کسی کو معصوم نبی کا استغفار سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ کی توبہ کو کیسے سمجھیں گے؟ اس آیہ کریمہ میں تو اللہ توبہ کرنے والا شمار کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے. تو توبہ کا مطلب محل بدلنے سے، موقع بدلنے سے بدل جائے گا. یعنی میرے لیے لفظ توبہ کسی اور مطلب کے لیے ہے، نبی مکرم کے لیے لفظ توبہ کسی اور معنی کے ساتھ ہے. اللہ جب کہے گا کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، اس کا کوئی اور مطلب ہے. لفظ مشترک ہوتا ہے، معنی مشترک نہیں ہے. ان گنت الفاظ ہیں کہ جو لفظ ایک ہی استعمال ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر، لیکن جیسے ہی محل اس کا تبدیل ہوگا، جیسے ہی اس کی جگہ تبدیل ہوگی، اس کے معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے. مثلا لفظ شہید دقت چاہوں گا، یہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا، اس کا کچھ اور معنی ہے. رسول اللہ اور مولا علی کے لیے لفظ شہید استعمال ہوا، اس کا کچھ اور معنی ہے. اور ہمارے ہاں جو مظلومانہ قتل ہو جاتے ہیں ان کے لیے لفظ شہید استعمال ہوتا ہے، اس کے کچھ اور معنی ہے. مگر لفظ شہید ہی ہے. اللہ نے شہد اللہ نے کہا ہے کہ میں بھی شہید ہوں. شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. علی بھی شہید ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور ہمارے معاشرے میں مظلومانہ قتل ہو جانے والے بھی شہید ہیں. تو کیا یہ سارے شہید برابر ہیں؟ جیسے ہی یہ لفظ اپنا محل تبدیل کرے گا، اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے. اللہ عالم صحیح لفظ ہے یا اللہ عالم صحیح لفظ ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے واللہ عالم. اور عفا اسے پسند نہیں کرتے، اہل عرفان اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ کو عالم کہا جائے. عالم کا لفظ نسبت کو، مقایسے کو مد نظر رکھتے ہوئے بولا جاتا ہے. آیت اللہ خوئی مجتہدین میں عالم، آیت اللہ سیستانی مجتہدین میں عالم، یعنی اور عالم ہیں تب انہیں عالم کہا جا رہا ہے. تو عالموں کے درمیان جو بڑا عالم ہو اسے عالم کہا جاتا ہے. اور عفا کہتے ہیں اللہ کو عالم نہیں کہو، اللہ کو عالم کہو، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی عالم ہے ہی نہیں جس کو ذکر کیا جائے. صلوات پڑھیں اللہ محمد و آل محمد. اب یہ لفظ عالم اللہ کے لیے استعمال ہوگا، یا عالم ہمارے مولانا کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، یا عالم معصومین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا یہ لفظ ایک ہی جیسا ہے؟ جیسے جیسے محل بدل رہا ہے لفظ کے معنی تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کا عالم ہونا، ان کا صاحب علم ہونا، ان کا ذی علم ہونا اس کی عطا ہے، اس کا ذاتی ہے. اللہ کے ہاں ذاتی ہے اس کا عالم ہونا، اور اللہ کے علاوہ جو ہستیاں ہیں، مقامات اور عظمت رکھنے والی، وہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کی حامل ہے. لیکن لفظ تو مشترک ہے. ایسے لفظ ولادت ائمہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لفظ ولادت آپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے لفظ ولادت. چلیں حدیث کے اوپر تو کوئی کچھ کہہ دے گا، لیکن قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ قرآن کے اندر لفظ ولادت حضرت یحییٰ کے لیے بھی آیا ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے بھی آیا ہے. اور دونوں کی ولادتیں، دونوں کی آمدیں ولادتوں کی طرح نہیں ہیں. جی وہ بغیر باپ کے آئے ہیں، یعنی ان کی والد گرامی نہیں ہے. ان کی ولادت 6 مہینے میں ہوئی ہے، اور ان کی ولادت کے احوال، دونوں کی ولادتوں کے احوال مختلف. السلام علیہ یوم ولدت حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سلام ہو میرے روز ولادت پر. لفظ ولادت قرآن میں نبی کے لیے آیا ہے، معصوم کے لیے آیا ہے. آپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا حسین کے لیے بھی. مولود کعبہ مولا علی کو کہتے ہیں. تو کیا لفظ ایک جیسا ہے، معنی بھی ایک جیسے ہیں؟ بڑی طویل بحث ہو سکتی ہے. میں ایک جملے میں اپنے بچوں کے لیے جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. ہمارے لیے لفظ ولادت سے استعمال ہوگا تو اس میں نجاست ہے، جب ائمہ کے لیے لفظ ولادت استعمال ہوگا اس میں طہارت. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی مگر لفظ تو مشترک ہے. تو لفظ کا اشتراک عزیزان گرامی معنی کے اشتراک کی طرف نہیں جائے گا، لے کے جائے گا. مثلا حضرت آدم کے لیے لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے، مثلا مولا علی کے لیے لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے. بعض برادریوں میں لفظ خلیفہ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو کیا لفظ کا مشترک ہونا ایک ہی معنی کو لے کر جائے گا؟ نہیں.
بلکہ محل تبدیل ہوگا تو اس کے معنی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار جب نبی کریں گے تو اس کا کوئی اور مطلب ہے، استغفار جب امتی کرے گا تو اس کا کوئی اور مطلب ہے، توبہ جب بندہ کرے گا تو اس کا مطلب کچھ اور ہے، توبہ جب اللہ کرے گا تو اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ جب بندہ توبہ کرے گا تو اپنے رب کی طرف رجوع کر رہا ہوگا، اور جب اللہ توبہ کرے گا تو اپنے کرم کی طرف توجہ کر رہا ہوگا۔ وہ جب کرم کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنا رحم، اپنا کرم، اپنی مہربانیاں، اپنا غفاریت جب اس کی جلال پر آئے اور جوش میں آئے، اس کی رحمانیت، اس کی مہربانیاں، تو پھر اس کیفیت کو کہیں گے تواب۔ اللہ بہت زیادہ تواب ہے، بہت زیادہ پلٹنے والا ہے۔ میں اور آپ تو توبہ ممکن ہے نماز کے تسبیح کے ضمن میں کر لیتے ہوں، لیکن اللہ کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے۔ میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ غضب کا استعمال کرنا چاہے اور رحم کا، تو اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ کر وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی دقت میرے ساتھ ہے تو ایک پیغام اور بھی دوں گا۔ یہ سورہ مبارکہ فتح یا سورہ مبارکہ والنصر یہ نبی کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں نازل ہوا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ فتح، سورہ نصر، جب نبوت، رسالت، امامت، ہجرت، ولایت، تمام پیغام پہنچا دیے، نماز، روزہ، حج، زکات، حتیٰ ولایت علی کو جو روح ہے دین اور شریعت ہے اسے بھی پہنچا دیا، تب پروردگار عالم نے کہا ہے کہ فاستغفروا، مجھ سے استغفار کرو۔ یہ ایک بڑا پیغام ہے۔ اصل مسئلہ ہی استغفار سے تعلق ان لوگوں کا ہونا چاہیے جن کے پاس منصب زیادہ ہیں، جن کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جن کے پاس، معاف کیجئے گا، ثروت زیادہ ہے، جن کے پاس منصب زیادہ ہے، جو زیادہ بڑا آدمی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں تو الٹا ہے نا کہ جتنی کام کم ہوں گے، جتنی مصروفیات کم ہوں گی، جتنی ذمہ داریاں کم ہوں گی، اتنا اللہ زیادہ یاد رہے گا۔ اور جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئی، کام بڑھتا چلا گیا، گریڈ بڑھتا چلا گیا، افسری بڑھتی چلی گئی، دولت بڑھتی چلی گئی، زمینداری بڑھتی چلی گئی، اتنا ہی اللہ سے رجوع کم ہوتا چلا گیا۔ پہلے نماز جماعت میں برابر حاضر ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نماز جماعت اب جمعے تک رہ گئی، اور اب مہینے میں ایک دفعہ جمعے کی نماز میں جا رہے ہیں۔ یعنی جتنی مصروفیت بڑھ رہی ہے اتنا ہی رجوع کم ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جتنی مصروفیت بڑھ جائے اتنا رجوع زیادہ کرو۔ نبی کو اللہ نے اس وقت میں کہا ہے فاستغفروا جب سرکار کے پاس ساری مصروفیات ہیں، کائنات کے تمام تر امور نبی کے ہاتھ میں ہیں، ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں، اب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور زیادہ ضرورت بھی شاید اسی مرحلے پر اللہ کو یاد کرنے کی ہو۔ منیبین الیہ، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ، واتقوہ، اور اس سے تقوی اختیار کرنے والے لوگ۔ تقوی میں بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کروں، اللہ سے ڈرنے کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ میں جس گھڑے سے پانی پیتا ہوں نا وہاں پر یہ ترجمہ پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا، عرفاء اہل دل کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرا دیا تم نے تو پھر اور کون رہے گا جس سے پیار کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرانا نہیں ہے۔ میں ماؤں سے بھی گزارش کروں گا، میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، اپنے بچوں کو دھمکاتے وقت، آج جدید تعلیم نے یہ تو سمجھا دیا کہ بچے کو مارنا نہیں ہے 7 سال تک۔ جب بچے کو ماریں گے نہیں تو اس کی شرارتوں کو کیسے قابو میں رکھیں گے، اسے کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو بچوں کو دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اور ڈرانے میں بعض گھروں میں کہا جاتا ہے سو جاؤ اللہ بابا آ جائے گا۔ تو اللہ بابا سے ڈرانا یہ یقیناً تربیت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ بھائی ڈرانا ہے تو کہو شیطان بابا آ جائے گا، یہ اللہ بابا سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ معلوم ہے کہ جو بھی اللہ کے نام کے ساتھ جس کا تعلق ہو وہ ڈرنے والی شے ہے۔ تو کچھ میرے خلق و خو اور میرے قبیلے کے لوگوں نے بھی کچھ اس انداز سے اپنے رویے رکھے ہیں کہ جو اللہ بابا لوگ ہیں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو اللہ کو پہنچانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ پہنچانے کی ذمہ داری اور بعض اوقات ٹھیکیداری لی ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے اس انداز سے اللہ کو پہنچایا کہ پھر اللہ یعنی خوف، اللہ یعنی ڈر، جبکہ اللہ اور ڈر کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اور پیار کا تعلق ہے، اللہ اور محبت کا تعلق ہے۔
اللہ اور تعلق کا تعلق ہے کہ کسی طرح اس سے ہمارا تعلق بڑھے، پیار بڑھے. اللہ اکبر. میں بعض دوست تشریف فرمائے پچھلے دنوں ایک مجلس میں اس آیت سے استفادہ کیا تھا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. میرے حبیب ان سے کہہ دو جو میرے پیارے بندے ہیں. کون ہیں وہ پیارے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں. اللہ گناہگار بندوں کو کہہ رہا ہے میرے پیارے بندوں. تو پھر نمازی کتنے پیارے ہوں گے، گناہ نہ کرنے والے کتنے پیارے ہوں گے. وہ کہہ رہا ہے جنہوں نے گناہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں اپنے اوپر، جو میرے احکام کو نظر انداز کر چکے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار رحمت پروردگار سے مایوسی اختیار نہیں کرو. صلوات پڑھ لیں گے بابا سے بلند تر. اللہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ میرے قریب آئیں. اللہ سے بھاگنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. منیبین الیہ واتقوہ. اب آگے کی آیت، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے لوگ کون؟ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو اللہ کی اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی جو نماز نہیں پڑھتا کیا وہ مشرک ہو جاتا ہے؟ بحث یہ ہے کہ نتیجہ بہرحال یہی ہوتا ہے نا. پہلی کلاس نہیں پڑھو گے تو 10ویں نہیں پڑھ سکو گے، یا کہہ دیا جائے پہلی نہیں پڑھو گے تو دوسری بھی نہیں پڑھ سکو گے. تو یہ پروردگار عالم نے بیچ کی 8 کلاسوں کو ذکر کیے بغیر کہہ دیا کہ نماز قائم کرو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے. تو نتیجہ بہرحال یہی نکلے گا کہ جو نماز نہیں پڑھیں گے اور نماز نہ پڑھنے کی عادت انہیں نماز کا مخالف بنا دے گی، اور جو نماز کا مخالف ہو جائے گا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا بن جائے گا. اور جو اللہ کے سامنے، یہ نتیجے نکلتے چلے، یہ کلاسیں بنیں گی. جو پہلا مرحلہ ہے نماز نہ پڑھنا، اس کے بعد ایک اور دوسری، چوتھی، 5ویں، 8ویں، اور نتیجہ جا کے یہ نکلے گا 10ویں کلاس میں کہ ولا تکونوا من المشرکین، مشرک ہو جاؤ گے. کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا مشرک ہو جائے گا. اس آیت نے یہ پیغام نہیں دیا ہے. واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرنے والے مشرکوں میں. تو نماز قائم نہ کرنا اور مشرک ہو جانا، اس کا آپس میں فوری کا ربط نہیں ہے. فوری ربط نہیں ہے. نہ ایک مرحلہ ضرور آئے گا کہ یہی لوگ ہوں گے کہ جو نماز کو قائم نہیں کر رہے وہ جا کر مشرک قرار پائیں گے. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، بحث بھی قیام نماز کی ہے، اقامہ نماز کی ہے، قرات نماز کی نہیں ہے. پورے قرآن میں کہیں ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرنے کا حکم ہے. مگر یہ بات تو طے ہے کہ مقدمہ واجب واجب ہوا کرتا ہے. ذاتی طور پر وضو واجب نہیں ہے. نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وضو واجب ہو جاتا ہے. قرآن کو ہاتھ لگانا ہے تو وضو واجب ہو جاتا ہے. ذاتی طور پہ وضو واجب نہیں ہے. حکم الہی میں، حکم شریعت میں ذاتاً وضو واجب نہیں ہے. وضو مقدمہ واجب ہے، کیونکہ وہ واجب کا تقاضا ہے کہ اس کا مقدمہ یہ ہو، اس لیے اسے بھی واجب کر دیا گیا. نماز قائم کرنا واجب ہے تو اس کا مقدمہ ہے نماز پڑھنا. جو نماز ہی نہیں پڑھے گا وہ نماز کیا قائم کرے گا؟ لہذا اسے بھی واجب قرار دے دیا گیا کہ پڑھو تو صحیح، ظاہری صورت تو بناؤ، اس کی ظاہری تصویر تو اس کی بناؤ جس کو نماز کہا جاتا ہے. جب تم اس کی ظاہری تصویر بناؤ گے تو خود بخود آہستہ آہستہ تم اس سے انس کرتے چلے جاؤ گے، انس حاصل کرتے چلے جاؤ گے اور نماز قائم ہونا شروع ہو جائے گی. کیا فرق ہے قرات نماز میں اور قیام نماز میں؟ قرات نماز تو یہی ہے جو روزمرہ ہم دیکھ رہے ہیں. قیام نماز کیا ہے؟ یہ 2 رکعت نماز، دقت چاہوں گا، یہ 2 رکعت نماز جو میں اور آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں چند چیزوں کو پہلے سے تیار کرنا ہوتا ہے جسے مقدمات نماز کہا جاتا ہے. دقت چاہوں گا، قبلے کا تعین. ہم 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مرکز کو یاد رکھو. ہمیں مقدمہ نماز کے طور پر قبلے کا تعین ڈھونڈو، پتہ کرو، معلوم کرو، قبلہ نما لگاؤ. علاقے والوں سے پوچھو، جس آبادی میں گئے ہو اس لوگ ان سے پوچھو کہ قبلہ کس طرف ہے. اس کے بغیر نماز شروع نہیں کرو گے. معلوم ہو گیا قبلہ اس طرف ہے. اب دوسرا واجب، مکان کا مباح ہونا. کہاں نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ مقدمہ نماز. کہاں نماز پڑھ رہے ہو؟
وہ نماز جہاں تم ادا کرنے جا رہے ہو، وہ جگہ جہاں تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، وہ جگہ مباح ہونی چاہیے، غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ جو 2 رکعت نماز کے لیے حلال جگہ ڈھونڈتا ہو، وہ پورے دن کو گزارنے کے لیے، سالوں گزارنے کے لیے کیسے غیر حلال جگہ پر قیام کر سکتا ہے؟ اب پڑھی ہے 2 رکعت نماز، مگر نماز قائم ہے زندگی بھر، اس کا نتیجہ زندگی بھر پڑے۔ وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے مقدمہ واجب وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی اپنا ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ فلسفہ نماز اور مقدمہ نماز آپ سن رہے ہیں۔ وضو حلال ہونا چاہیے، پانی حلال ہونا چاہیے، پانی مباح ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا جی کسی اور نے پانی اپنے لیے رکھا تھا، ہم نے اس کو استعمال کر لیا، وضو باطل تو نماز باطل۔ پانی نہیں تھا، حضور کیا کرے؟ تیمم کر لیں۔ پانی خریدا کیوں نہیں؟ منرل واٹر تو مل رہا تھا نا دکان پر۔ جی ہر کام میں تو سلیقہ ہے، اللہ کی عبادت میں سلیقے کیوں نہیں ہے؟ ہر کام میں تو بہت ذوق اور شوق ہے، اللہ کی عبادت میں ذوق اور شوق کیوں نہیں ہے؟ تو معلوم ہے جی پانی نہیں تھا تو ہم نے تیمم کر لیا، تیمم باطل۔ پانی تھا کا نہیں تھا کا دکان پہ نہیں مل رہا تھا پینے کے لیے تو خرید سکتے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں خرید سکتے۔ تو نماز ہی باطل ہو جائے گی جو پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر رہا ہو۔ یہ جو پانی ہے، یہ وضو جو ہم کر رہے ہیں، اس میں کوئی اور ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، کوئی لوٹا لے کے کھڑا نہ ہو جائے، کوئی برما چلانے والا نہ ہو، وضو باطل ہے۔ یعنی اگر کوئی اور مدد کر رہا ہو وضو کرنے میں تو وضو باطل نہیں۔ وہ لوٹا بھی ایک ہاتھ سے خود پکڑو، خود ہی وضو کرو، کسی کو شریک قرار نہ دو اللہ کی اس عبادت کے اندر۔ اگر نماز میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہو تو پھر جتنی تمہاری حد اور سکت ہے اتنا کام کرو، کسی اور سے مدد نہیں لو۔ مقدمہ واجب، اس کے بعد ایک مرتبہ نماز شروع ہوئی۔ عزیزو، فلسفہ نماز کی طرف آپ کی توجہ اور اپنی توجہ چاہوں گا۔ نماز واحد عبادت ہے جو تمثیل عمل معصوم ہے۔ معصوم نے جو کر کے دکھایا ہے، معصوم نے جو عمل کر کے دکھایا ہے، اسے نماز کہا جاتا ہے۔ فلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی دیر تک ادائے معصوم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، معصوم کی اداؤں کا اظہار۔ ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور کیسے نماز پڑھیں؟ یہ حدیث کس کی ہے؟ سرکار دو جہاں کی۔ ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو سرکار نے کیسے نماز پڑھی؟ بحث کہیں پیچیدہ نہ ہو جائے، میں ان تمام پیچیدہ بحثوں سے گریز کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ دوں کہ چوتھے دور حکومت میں جب مولا کائنات نے پہلی مرتبہ رسمی نماز پڑھائی تو نماز کے فوراً بعد اصحاب آپس میں کہہ رہے تھے لقد ذکرنی صلاۃ محمد، آج علی نے ہمیں محمد کی نماز یاد کروا دی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ خود یہ نماز جو ہے، فلسفہ نماز اور نماز کی فضیلت اور نماز کے جلوے، یہ جو خود نماز جو ہے یہ عقیدہ توحید کا عمل ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ عقیدہ نہ ہو اور عمل ہو جائے، بغیر عقیدے کے عمل ممکن نہیں ہے، اور عمل نتیجہ ہے عقیدے کا۔ اس وقت آپ بھی جو مجلس میں بیٹھے ہیں، عقیدہ امامت کا نتیجہ ہے مجلس اعزا میں شرکت۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے پیچھے کوئی عقیدہ نہ ہو۔ نماز عقیدہ توحید کا جلوہ ہے، اور اس سے جو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اس کا سبب بھی یہ ہے کہ یہ معراج پر نبی کو تحفہ دیا گیا تھا۔ معراج پر جب سرکار تشریف لے گئے، آپ کے گھر اگر کوئی آپ کا مہمان آ جائے تو آپ چاہتے ہیں کہ اسے کوئی اچھا ہدیہ، کوئی گفٹ، کوئی تحفہ اسے ضرور دیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جب معراج پر بلایا تو کون سا تحفہ دیا؟ اللہ نے معراج پر بلا کے جو اپنے حبیب کو تحفہ دیا ہے وہ نماز۔ یہ تو کرم ہوا ہے
حضرت عیسیٰ کا کہ نبی مکرم سے کچھ نمازوں کو کہا کہ التجا کریں کہ نمازیں کچھ کم ہو جائیں. نماز گزار اور مومن بلندی کی طرف مسلسل سوچ رہا ہوتا ہے. اس کا رخ اور اس کی توجہ بلندیوں کی طرف ہوتی ہے. مگر بلندی کی طرف جانے کے لیے اس نے جو رستہ اپنایا ہے وہ جھکنے کا رستہ ہے. یعنی اگر بلندی کی طرف نماز جانے کا وہ مفہوم لے لیا جائے کہ جو پھر قیام ہوتا، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. یہ قیام سے رکوع اور رکوع سے رہا ہے، یہ در حقیقت اور یہی اس کا جھکانا اس کی بلندی ہے. انسان جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھک بلند ہوتا چلا جائے گا. یہ قصہ ہی کچھ اور ہے. یہاں جھکنے والا بلند ہوتا ہے، والا جھک جاتا ہے. اس لیے اس انداز عبادت کو حسین جانا ہے اور پسندیدہ قرار دیا ہے. دیکھیے عقیدہ توحید، عدل الہی، رسالت مآب، امت ائمہ اہل بیت اور قیامت کا نظریہ، یہ 5 بنیادی اصول دین. اور ان 5 میں سب سے زیادہ جو اہم ترین عنوان ہے وہ ہے عقیدہ توحید کا. یعنی اللہ کو ایک اور واحد اور لا شریک. تو پھر دوسرا عقیدہ شروع ہوگا، پھر تیسرا عقیدہ شروع ہوگا اس کی نبوت کا، نبی کی طرف اس کی طرف سے بھیج. پھر چوتھا عقیدہ آئے گا متم نبوت یعنی امامت کا عقیدہ. پھر 5واں عقیدہ ہماری طرف سے ہمارے ہاں قیامت کا عقیدہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس دنیا میں جو اعمال انجام دیے اس کا کوئی اثر ہے، نتیجہ ہے، جزا و سزا اس کی ہے. اس جزا و سزا کے لیے قیامت کا انتظار. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اور ملائکہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں. یہ کلمہ توحید قرآن مجید میں. پھر ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کلمہ رسالت ہے قرآن مجید میں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ ختم نبوت پہ دلیل ہے سرکار دو جہاں کی آیت. جہاں خاتم الانبیاء کی آیت ہے وما محمد الا رسول وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن خاتم النبیین، یہ آیت جہاں ختم نبوت پر دلیل ہے وہاں یہ آیت بھی ختم نبوت پہ دلیل ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے حبیب آپ کو نہیں بھیجا گیا ہے مگر لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا گیا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ لوگوں کے لیے کافی ہیں تو اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی دلیل کہ نبی کے نبوت کے عنوان سے آپ خاتم ہیں. اور آگے بات بڑھتی ہے تو پھر امامت بھی 2 حصوں میں تقسیم، جیسے نبوت کو ہم خاصہ اور عامہ میں تقسیم کر سکتے ہیں، اسے امامت کو بھی عامہ اور خاصہ میں تقسیم کر سکتے ہیں. امامت عامہ حضرت ابراہیم، تمام انبیاء میں چند انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے امامت کا درجہ بھی دیا ہے. اور امامت خاصہ جو بعد از سرکار دو جہاں سلسلہ امامت ہے. ان تمام عقائد کے کچھ نتیجے ہیں، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ جتنے بھی قرآنی پیغامات اور بالا تر بات یہ جتنے بھی عظمت اہل بیت کے پیغامات ہیں وہ سب کسی نہ کسی عمل سے جڑے ہوئے ہیں. مثلا اگر مولا علی کی ولایت کا ہم قرآن سے کوئی پیغام لیتے ہیں اور فضیلت کی کوئی آیت سمجھتے ہیں تو اللہ نے علی کو ولی قرار دیا ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کے موقع پر. اس کو جوڑ دیا علی کے عمل کے ساتھ. کون ہے تمہارا ولی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون.
جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے وہ بھی تمہارا تیسرا ولی ہے۔ تو مولا علی کی ولایت اگر میرے اور آپ کے پاس دلیل کے کوئی آیت ہے تو آیت وہ ہے جو رکوع سے جڑی ہوئی ہے، نماز سے اس کا تعلق ہے۔ مولا علی کی شجاعت کی اگر ہم بات کریں گے تو مولا علی کی شجاعت کا پیغام عزیزان گرامی وہ میدان جہاد کے اندر آنے پر ملا ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ بھی ایک عمل ہے، جہاد ایک عمل ہے، اور علی کی شجاعت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور اگر سخاوت اہل بیت کی بات ہو رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا، اگر سخاوت اہل بیت کی بات ہے تو وہ بھی روزوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اہل بیت نے روزے رکھے تھے تو ان کی سخاوت کا عنوان آیا ہے۔ تمام تر کمالات، اچھا خود ولایت کا اعلان من کنت مولا فہذا علی، خود ولایت کا اعلان من کنت مولا فہذا علی مولا۔ عقیدہ عمل کو خود بخود لے کر آتا ہے، عمل خود بخود آتا ہے، کچھ کرنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بٹن آپ نے دبایا، یہ روشنی جل گئی، یہ پنکھا چل گیا، عقیدہ خود بخود آمادہ کرتا ہے۔ نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں، اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے۔ اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے تو خود بخود اس کا عمل سامنے آئے گا۔ ہاں عقیدہ کافی ہے کا جملہ بھونڈا ضرور ہے، مگر عقیدہ اصلی ہے کا جملہ ٹھیک ہے۔ عقیدہ اصلی ہے، اولویت عقیدے کو دی جائے گی، ورنہ عمل انجام دینے والے ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہمارے سامنے ہوں کہ جو عمل بہت اچھا انجام دے رہے ہوں مگر ان کا عقیدہ بھی اچھا نہ ہو، کیسے طے کریں گے؟ یہ نیتوں کا معاملہ۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ان عبادات کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، اس کی وحدانیت کا ثبوت۔ کیوں 3 موقعوں پر نماز پڑھنی ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ اسراء۔ نماز 3 وقتوں میں پڑھو۔ اللہ نے قرآن مجید میں 3 اوقات میں نماز کا تعلق ہمارے ساتھ جوڑ دیا۔ نمازیں 5 ہیں، کوئی 2 باتیں نہیں ہیں، مگر قرآن میں 5 نمازوں کے لیے 3 اوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا ارشاد ہو رہا ہے ذات کردگار؟ کیا فرما رہا ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو جب سورج زوال کر رہا ہو۔ یہ ایک وقت پورا بیان ہوا ہے۔ زوال آفتاب سے نماز قائم کرو، الی غسق اللیل، اور رات آ جانے کے بعد نماز قائم کرو، وقرآن الفجر، اور فجر میں نماز قائم کرو، اور کانا وقرآن الفجر کانا مشہودا، اور فرشتے جو فجر کی نماز ہے اس کو غور سے دیکھتے ہیں، وہ مشہود ملائکہ ہے، وہ دیکھنے والی وہ نماز خاص طور پر دیکھی جاتی ہے جو فجر کی نماز ہے۔ تو یہ 3 اوقات کا ذکر کیوں کیا؟ اس کے فلسفے کی طرف میرے بچے اور جوان توجہ کریں۔ پہلے تو زوال سے لے کر غروب تک ایک وقت بیان ہوا ہے، یعنی 2 نمازوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہم جو نماز 2 نمازوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، ایک افضلیت کا وقت ہوتا ہے، ایک اشتراکی وقت ہوتا ہے۔ ہم اشتراکی وقت میں 2 نمازوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، اور ہم ہی نہیں پڑھتے، حج پہ جانے والا حاجی بھی مینا کے اندر اشتراکی وقت میں ہی نماز کو جوڑ کے پڑھتا ہے۔ کیا وہاں کوئی سورج علیحدہ نکلتا ہے؟ کیا ٹائم نہیں ہوا؟ آپ لوگ ٹائم سے زیادہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگ ٹائم ہوتا نہیں ہے پڑھ لیتے ہیں، تو کیا مکے کے اندر مینا کے اندر مسئلہ کچھ اور ہو جاتا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سرکار نے نمازوں کو ملا کر پڑھا۔ یہ کتب سیاہ ستہ کے اندر احادیث موجود ہیں، اور اس میں 2 بحث نہیں ہے، 2 باتیں نہیں ہیں کہ نہ کوئی بارش ہو رہی تھی، نہ کوئی طوفان تھا، نہ کوئی زلزلہ تھا، نہ کوئی سفر تھا، اور نہ ہی کوئی جنگ کی کیفیت تھی۔ سرکار نے دونوں نمازوں کو، ظہرین کو بھی اور مغربین کو بھی ملا کے پڑھا، اور جب سرکار نے اس انداز سے نماز پڑھی تو اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ نے نماز ظہر کے فوراً بعد اقامت کہی اور فرمایا کہ میں عصر پڑھ رہا ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی، کیا ماجرا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں چاہتا ہوں میری امت آسانی میں رہے۔
میں نمازی چاہتا ہوں، مشکل میں نہیں چاہتا، مجھے نمازی چاہیے. اور قیام نماز، اب یہ جو اشتراکی وقت ہے نا، یعنی فرض کیجئے 12:35 پر آج کل کے وقت کے حساب سے اگر میں کراچی کا وقت آپ سے عرض کروں تو اول وقت ظہر، اگر آپ نے کچھ تاخیر سے نماز پڑھی تو اس کا آخری وقت کی طرف جا رہا ہوگا، اس کا پہلا وقت کی طرف آ رہا ہوگا. اشتراکی وقت میں آپ نے دونوں نمازوں کو پڑھ لیا. لہذا بعض جگہ تھوڑی اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. نماز جماعت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. قرآن میں تو 3 وقتوں کا ذکر ہے. کیوں؟ فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیے، انسان 3 موقعوں پر آزمایا جاتا ہے. دقت چاہوں گا، انسان 3 موقعوں پر آزمایا جاتا ہے. اصل تو مسئلہ آزمائش کا ہے. یہ دنیا آزمائش ہے. اس وقت آپ کی اور میری، ہم سب کی اس دنیا میں آزمائشیں چل رہی ہیں. کوئی دن ہماری زندگی کا نہیں ہے جو آزمائش کے بغیر ہو. امتحان گاہ ہے جسے دنیا کہا جاتا ہے. کبھی روڈ پہ چلتے ہیں تو دوسرے روڈ پہ چلنے والوں کے حقوق کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. گھر میں آتے ہیں تو متعلقین سے متعلق حقوق کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. آفس میں جاتے ہیں تو ماتحتوں کے بارے میں حقوق جو ہیں ان کا امتحان، مافوقوں کے بارے میں جو حقوق ہیں ان کا امتحان. کوئی ایک لمحہ ہے جو امتحان کے بغیر ہو؟ اور اللہ کا انداز اور اللہ کا نظام دیکھیے کہ اگر مثلا 2 ارب مسلمان ہیں یا 2 ارب انسان ہے، مثال میں گنتی ہے، فرضی کہہ رہا ہوں، تو ہر ایک کا پیپر علیحدہ ہے. اوپن بک ٹیسٹ ہے. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کتابیں ان سے جمع کر لو اور ان کو کسی کمرے میں بند کر کے ان سے پیپر لو. نہیں، کتاب ہی ان کے حوالے کر دو گا، اسی سے دیکھ کر حل کرو. ہم نے ایک وزیر تعلیم سے کہا تھا جی اس طرف لے کے جائیے پاکستان کے تعلیم کے نظام کو، یہ چیٹنگ اور یہ کرپشن اور یہ سارے مسائل سب حل ہو جائیں گے. اسی طالب علم کو کتاب پکڑا دیجئے، اور یہ بعض ممالک میں قابل عمل ہے، عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر. اس طالب علم کو اسی کی کتاب پکڑا دیجئے، کہا کہ بیٹا یہ کتاب ہے جس نے ہم نے تیاری کی اور یہ پیپر ہے تمہارا، حل کر کے دکھاؤ. یہ جو آج جدید نظام تعلیم کا شوق رکھنے والے یہ بات کر رہے ہیں، اللہ کا تو نظام ہی یہ ہے. کسی کو کسی سے چھپ کر امتحان نہیں دینا ہے، سب کو سب کے سامنے امتحان دینا ہے. اپنی کتاب زندگی کھولو اور میرا پیپر حل کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انسان آزمایا جاتا ہے 3 موقعوں پر. انسان کا امتحان اس لیے 3 وقت نماز کے قرار دیے ہیں. اچھا، پہلے ایک اور جملہ کہہ دوں. جس طرح بدن کی حرارت کو محسوس کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے، تھرمامیٹر کا کام یہ ہے کہ حرارت بدن کو محسوس کرے کہ یہ نقطہ انجماد کی طرف تو نہیں جا رہا یا نقطہ ہلاکت کی طرف تو نہیں جا رہا. وہ بتا دیتا ہے کہ بدن کو کس انداز سے منظم رکھنا ہے. ہمارے ایمان اور ہماری زندگیوں کے لیے بھی پروردگار عالم نے جو تھرمامیٹر قرار دیا ہے، میں عامیانہ زبان میں بات کر رہا ہوں، مجھے لوگ معاف کریں گے، ہماری زندگی کو پرکھنے کے لیے اور آزمانے کے لیے اللہ نے جو تھرمامیٹر رکھا ہے اس کو نماز کہا جاتا ہے. یہ نماز ہمارے ایمان کی پرکھ اور ایمان کی آزمائش کا ذریعہ ہے. ہر شخص کہتا ہے میں بڑا مومن ہوں، ہر شخص کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی مومن نہیں ہے. کیسے ثابت کرے گا وہ اپنے اوپر کہ میں کتنا بڑا مومن ہوں؟ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اور سب سے زیادہ بگاڑ بھی وہی ہے کہ جہاں دنیا کچھ زیادہ کہہ رہی ہے اور خود وہ کچھ نہ کہہ رہا ہو. دنیا کچھ بھی کہے، انسان کو خود آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور صرف چہرہ اور بال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے حالات دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ جب اپنے حالات کو دیکھنے کے لیے آئینہ بنائے گا تو اس کے آئینے کو بھی نماز کہا جاتا ہے. کتنا میں مومن ہوں، میں اپنے آپ سے بات کروں، کوئی اور مجھے کچھ بھی کہتا رہے. بڑی حسین آیت ہے، اسے اپنے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے. ہم نے اپنے اوپر سب کو واجب کر لیا ہے. عمومی بات کر رہا ہوں، آپ خفا نہ ہوئیے گا، لیکن اپنے بارے میں کتنا غور کرتے ہیں یہ سب انسان ہر ایک اپنے بارے میں خود طے کریں گے. ہمیں اپنے اوپر، اب ہماری ایمان کی آزمائش کا ایک ذریعہ نماز. نماز 3 اوقات میں کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو آزمانے کے 3 ہی موقع ہیں. ایک راحت، ایک خواہش و شہوت، ایک فرصت. انتہائی راحت میں انسان ایمان سے ہاتھ اٹھاتا ہے. دقت ہے آپ کی؟ جب کمال راحت ہو انسان کو
آرام، چین، سکون کی کیفیت میں ہو تو یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انتہائی خوشیاں، انتہائی نعمتیں، مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یا اللہ تو نعمتوں پہ نعمت اضافہ کرتا جا رہا ہے، اور اے اہل ایمان جان لو نعمتیں بڑھیں تو عذاب الہی کی تیاری بھی کرو۔ یہ کیوں؟ یہ سہولت بھی، وہ گریڈ بھی، وہ افسری بھی، وہ مقام بھی، وہ عظمت بھی، وہ کامیابی بھی، وہ بڑا مرحلہ ہم نے سر کر لیا، یہاں کامیابی، اس میدان میں کامیابی، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ایسے ایسے مولا علی فرما رہے ہیں عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ نعمتیں ہمارے لیے مشکل بنائیں گی اگر اسے قابو نہیں کر پائے، اس کو کنٹرول میں نہیں رکھ پائے۔ راحت، چین، سکون، آرام، لہذا کہا اللہ اکبر قرآن الفجر، فجر کی نماز سب سے افضل نماز جو تھی نا وہ سب سے چھوٹی رکھی اللہ نے۔ جب اٹھوا ہی دیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا، لیکن بستر سے اٹھوا کے کہا 2 رکعت پڑھ لو بس۔ مسئلہ تمہاری 2 رکعتوں اور 4 رکعتوں کا نہیں ہے، آرام ترک کرنے کا ہے۔ ہماری خاطر آرام ترک کر کے دکھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آرام اور راحت کے حوالے سے بھی جو مشکل نماز تھی وہ فجر کی نماز، وہ بھی 2 رکعت، اور سب سے مہنگی نماز جو ہے وہ حج کی نماز۔ 15-12 لاکھ، 5 لاکھ تو بہت ہی معمولی، کم سے کم 5 لاکھ، ورنہ 15-20 لاکھ کا بھی حج ہے۔ سب سے مہنگی نماز، اتنی دور بلا لیا تو 2 رکعت ہی نماز ہے حج کے اندر بس۔ طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، 4 رکعت پڑھواتا، 18 رکعت پڑھواتا۔ یہ 40 رکعت یا 40 دن کی نمازیں جو ہمارے بعض دوستوں کا خیال ہے، وہ اگر ہے بھی تو وہ مستحب ہے، حج کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی اگر حج نہ کر کے آئے تو اس کا حج باطل نہیں ہے، لیکن یہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا تو حج باطل ہے۔ تو اصل میں اللہ کو ہماری کیفیات قلبی چاہیے، اللہ کو رکعتیں نہیں چاہیے۔ ایک جملہ جعفری صاحب کے یہاں میں کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، اللہ کے ہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ وہ وزن دیکھتا ہے، گنتیاں نہیں دیکھتا۔ لہذا سرکار دو جہاں دوسرے اور ما سلف انبیاء کرام کی نسبت سرکار کے زمانے کے لوگوں کی عمریں بھی کم ہیں، قد بھی چھوٹے ہیں۔ نبی سے پہلے والے امتیوں کے، نبی سے پہلے والے نبیوں کے قد بھی دراز تھے اور لمبی عمریں تھیں۔ 2500 سال حضرت موسیٰ کی عمر ہے، 250 سال نہیں، 2500 سال، 900 سال تو صرف کشتی بنائی ہے۔ اتنی لمبی عمروں والے لوگ، اتنے لمبے قدوں والے لوگ۔ ہمارے نبی کے زمانے میں 63 سال کی زندگی نبی مکرم ظاہری زندگی گزار کے تشریف لے گئے۔ 80 سال، 90 سال، 100 سال، بس اس سے زیادہ بڑا وہ نایاب وجود ہوتا ہے کہ جو 100 سال سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ لوگ اسے دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں، ذرا دیکھ کے تو آؤ، یہ 105 سال کے ہیں جی، اور وہاں 105 سال اور 100 سال اور 150 سال تو کوئی عمر ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے، یعنی نبی کی امتیوں کے لیے اللہ نے عمر کم کیوں کر دی، قد چھوٹے کیوں کر دیے؟ توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ یہاں معیار مطلوب ہے، تعداد مطلوب نہیں ہے۔ وہ جو 1000 مہینوں میں کام کرتے تم شب قدر میں کر سکتے ہو۔ خیر من الف شہر، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل فجر کی نماز سب سے مشکل نماز اور 2 رکعت نماز، فرصت، راحت کا وقت ہے، راحت کا وقت ہے، اللہ راحت سے آزمائش لے رہا ہے۔ پھر ظہر کی نماز، یہ خواہش اور طلب کا وقت ہے، خواہشات کا وقت ہے، کمانے کا وقت ہے۔ پروردگار عالم نے جو کمانے کا وقت ہے جی، کاروبار کا وقت ہے، خواہشات کا وقت ہے، اس میں اللہ نے نماز کو رکھا۔
پھر تھکے ماندے آئے، اب ذرا آرام کرنا ہے، اب ذرا فرصت ہے، ذرا باتیں کریں گے، تو نماز مغرب کا وقت۔ تو ان تینوں موقعوں پر انسان فرصت کے موقع پہ آزمایا جا رہا ہے، خواہشات کے وقت پہ آزمایا جا رہا ہے، اور راحت اور آرام کے وقت میں آزمایا جا رہا ہے۔ اچھا، آیہ کریمہ کا آغاز بھی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس سے ہے، نماز قائم کرو جب سورج زوال کرنے لگے۔ اگر ہمیں قضا نمازیں پڑھنی ہو تو کہاں سے شروع کریں؟ فجر کی نماز 2 رکعت پڑھیں، پھر ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں، پھر مغرب پڑھیں۔ مثلا کوئی 5 دن کی قضا نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو کہاں سے وہ شروع کرے گا؟ پہلی نماز اسے ظہر کی پڑھنی ہوگی جی۔ وہ فجر سے نماز کو شروع نہیں کرے گا، اپنے دن کی قضا نمازوں کا آغاز فجر سے نہیں ہونا ہے، اپنے دن کی قضا نمازوں کا آغاز ظہر سے ہونا ہے۔ کیوں؟ اور کیوں کہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس؟ کیونکہ شریعت محمدیہ میں جو سب سے پہلی یومیہ نماز واجب ہوئی نماز ظہر ہے، فجر سے شروع نہیں ہوا ہے نماز کا واجب ہونا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ آزمائشوں کے لیے پروردگار عالم نے مسلسل امتحان، اور اس میں حسن یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی عبادت، الصلاۃ قرۃ عینی، میرے مولا علی فرماتے ہیں، میرے مولا صادق فرماتے ہیں، ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہو، کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز سے غافل ہو۔ اور نماز کی اہمیت اور فضیلت میرے مولا صادق فرماتے ہیں، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو معمولی لیتا ہو۔ نہ پڑھنے والے کی تو بات ہی نہیں کی امام نے، جو نماز کو اول وقت نہ پڑھتا ہو، اہمیت نہ دیتا ہو، ضمناً لیتا ہو، پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی ذرا مہمان آ گئے ہیں۔ مہمانوں سے کہا جائے گا کہ اللہ کی عبادت کا وقت ہے، یا اللہ سے کہا جائے گا کہ مہمانوں کا وقت ہے؟ یہ آزمائش ہے انسان کی، دیکھیں اس کا ایمان کتنا ہے۔ اور عزیزو، نماز سے کتنی محبت ہے اس گھرانے کو۔ چھوٹے بچے جو ظاہری طور پر بالغ بھی نہیں ہیں، کم سن ہیں، جب انہیں شہید کیا جا رہا ہے تو ان کی آخری آرزو یہ ہے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ حضرت مسلم کے شہزادے حضرت حجر ابن عدی کے دونوں بیٹے، جب مارنے والوں نے ان سے کہا کہ آخری وقت ہے تمہیں اب ماریں گے ہم، کیا آرزو ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس گھرانے کا نماز کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور پھر کربلا میں جو 1 رات اور 1 دن آگے بڑھا ہے، اس کا عنوان بھی عبادت ہے۔ عبادت اور اہل بیت، عبادت اور نماز، اہل بیت اور نماز، ایسا گہرا تعلق ہے۔ کمال عبادت سجدہ ہے، جب انسان تمام تر صلاحیتوں کو، یہ جو آپ کا میرا دماغ ہے، سر ہے، جس کی بنیاد پر ہم ساری دنیا پر حکومت کرتے ہیں، اسے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دو، اسے اس کے حضور میں رکھ دو۔ ساری توانائیاں، میرا ہاتھ چلتا ہے میرے دماغ کی بنیاد پر، میرا پیر چلتا ہے میرے دماغ کی بنیاد پر، میرا دل چلتا ہے میرے دماغ کی بنیاد پر۔ یہ سر ہی سب کچھ ہے، سر نہ ہو تو میں شناخت بھی نہیں کہوں گا۔ انسان کو پہچانا جاتا ہے سر کی وجہ سے، اس چہرے کی وجہ سے، اس پیشانی کی، اس چہرے کی وجہ سے انسان کو پہچانا جاتا ہے، جو شناخت کا ذریعہ ہے، جو جلال کا ذریعہ ہے، جو قدرت و توانائی کا اظہار ہے، جو تمام تر قوا بدنی قوا جتنے ہیں، قوائے بدنی ہیں، ان سب کا مرکز ہے، اسے میری بارگاہ میں رکھ دو۔ اور میری بارگاہ میں سر رکھو تو خیال رہے کہ نہ قالین پر سر ہونا چاہیے، نہ قیمتی پتھروں پہ سر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر تم قیمتی پتھروں پہ سر رکھو گے تو ایک لمحے کے لیے راہ گزرے خیال باطل رہے گا، وہ خیال باطل کا راہ گزر باقی رہے گا، راہ گزر رہے گا، خیال باطل آنے کی گنجائش رہے گی کہ قیمتی پتھروں کو تم نے اپنے لیے کوئی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ قالینوں پہ سر نہیں رکھنا، اس لیے کہ یہ آرام دہ قالین، یہ خوبصورت نقش و نگار کے قالین کہیں تمہیں اپنی طرف متوجہ نہ کریں۔ سیماہم باثر السجود، تمہارا سر، تمہاری پیشانی سجدے سے اٹھے تو پھر چہرے پر معلوم ہو کہ تم نے سجدہ کیا ہے، یعنی خاک پر سر رکھو۔ خاک پر سر رکھنا عزیزان گرامی، سجدے کی حالت میں خاک پر سر رکھنا، انسان کا اپنی تمام تر توانائیوں کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور انتہائی عاجزی اور خلوص کے ساتھ۔ خاک ہی پر کیوں؟
جعلت لی الارض سجدا، میرے مولا نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں، اللہ نے خاک کو میرے لیے سجدگاہ بنایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کا ماما ان کی پیشانی پر آ گیا تھا جب وہ سجدہ کر رہے تھے، سرکار نے نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، 2 قدم آگے بڑھے، ان کا ماما اپنے ہاتھ سے پیچھے کر دیا۔ نماز کے بعد جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم تھا میرے لیے، آپ کیا چاہتے تھے مجھ سے؟ فرمایا تمہارا امامہ تمہارے سجدے میں حائل ہو رہا تھا، تمہاری پیشانی خاک پہ لگنی چاہیے، امامہ خاک پر نہیں لگنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جب مولا سے پوچھا نا کسی نے، ایک دلیل لے لیجئے خاک پہ سجدے کے حوالے سے، جب مولا سے پوچھا کسی نے، مولا قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں ایک قیام، ہر رکعت میں ایک رکوع، مگر ہر رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے بنے ہو، اسی میں واپس جاؤ گے۔ تو یہ 2 سجدے ہماری ولادت کا پتہ بتاتے ہیں اور ہماری موت کی یاد دلاتے ہیں۔ تم پہلے سجدے میں یاد کرو گے مٹی سے بنے ہو، دوسرے سجدے میں یاد کرو گے مٹی میں واپس جاؤ گے۔ اور جب آغاز تمہارا مٹی ہے، انجام تمہارا مٹی ہے، تو زندگی میں تم نے مٹی سے دوری کیوں اختیار کی، خاکساری سے دوری کیوں اختیار کی؟ یہ تصور تو تبھی آئے گا نا جب میں خاک پہ سر رکھوں گا کہ منہا خلقناکم، میں خاک پہ سر رکھوں گا تبھی تصور آئے گا نا کہ فیہا نعیدکم، اسی میں واپس جاؤں گا۔ تو خاک پر سجدے کا جہاں کلامی بحث اور مباحثہ ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں اور وہ ویسے کرتے ہیں، وہاں عبادت الہیہ میں انتہائے خلوص کو سجدہ کہا جاتا ہے، اور سجدے میں انتہائے خلوص کو خاک پر سجدہ کہا جاتا ہے۔ خاک پر سجدہ عزیزان گرامی معراج مومن ہے، اور خاک بھی اگر خاک کربلا ہو جائے، یوں تو ہر پاک خاک کے اوپر سجدہ جائز ہے، اور سجدہ کرنا ہی اس خاک پر ہے جو پاک ہو اور خاک ہو، لیکن اگر خاک کربلا کیا جائے، ایک صاحب 2-3 دفعہ وزیر رہے ہیں اور شیعہ ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کربلا سے پہلے خاک کہاں تھی جس کے اوپر سجدہ ہوتا تھا، نبی کیسے کرتے تھے؟ نبی بھی خاک پہ سجدہ کرتے تھے۔ کربلا کے بعد مولا معصوم امام نے، امام صادق نے کیونکہ فرما دیا زیارت وارثہ کے اندر، طابت الارض التی فیہا دفنتم، وہ ارض طیب و طاہر ہے جس میں آپ دفن ہوئے ہیں۔ تو اگر معصوم یہ کہہ دیں کہ وہ خاک طیب و طاہر ہے، تو پھر خاک تو ہمیں چاہیے، تو وہ خاک کیوں نہ لیں کہ جو معصوم کی زبان میں طیب و طاہر ہے؟ تو اس خاک کو ہم اپنے لیے سجدگاہ بناتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں کربلا کی پرستش کرنی ہے، یا کربلا کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، یا امام حسین کو ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ امام حسین کو سجدہ نہیں ہو رہا، اس خاک پر سر رکھ کر سجدہ ہو رہا ہے جس خاک پر سر رکھ کے حسین نے سجدہ کیا۔ میں ایک اور دلیل دے کے جاؤں گا، اگر کوئی یہ کہے کہ جب آپ خاک کربلا پہ سر رکھ کے سجدہ کریں گے تو آپ کو حسین کی یاد آئے گی، اللہ کی یاد نہیں آئے گی، تو میں ان کے لیے ایک جملہ کہتا جاؤں، اتنی مہنگی اور اتنی مشکل عبادت جو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، وہ کیوں مقام ابراہیم پر، کیوں باب عمرہ پر نہیں پڑھ لیتے، کیوں باب فہد پر نہیں پڑھ لیتے؟ طواف کرنے کے بعد واجب ہے سنی شیعہ کے لیے، سارے مسالک کے لیے، کہ مقام ابراہیم پر آ کے نماز پڑھو۔ ہم باب عمرہ پہ پڑھ لیتے ہیں، باب فہد پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں، باب عبدالعزیز پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں، ہم یہ مقام ابراہیم پر کیوں پڑھیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے اور کعبے کے درمیان مقام ابراہیم ہو اور نیت بھی کروں میں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر، یعنی 2 رکعت نماز کی نیت ہی مقام ابراہیم کی ہو، حضرت ابراہیم کا نام لے کر میرا سجدہ کرو، تو ابراہیم کی یاد میں تو اللہ کا سجدہ اتنا قیمتی ہو، اور جو فخر ابراہیم ہو وہ حسین ابن علی، جن کی قربانی حضرت ابراہیم کی قربانی سے بڑی اللہ نے قرار دی ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ مبارکہ صف میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سلام علی ابراہیم ان هذا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ابراہیم کی سب سے بڑی آزمائش تھی، اور ابراہیم پر سلام ہو، اور ہم نے ابراہیم کی قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا، لہذا حضرت ابراہیم کی بڑی قربانی اپنی اولاد کی قربانی تھی، تو اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ ایک اولاد کی قربانی ابراہیم نے دی، کوئی اور بھی ایک اولاد کی قربانی دے تو کیا بڑی قربانی ہوئی؟
بڑی قربانی تو یہ ہے کہ وہاں ایک اسماعیل ذبح ہو، یہاں 58 اسماعیل ذبح ہو، یہاں 18 اولاد علی ذبح ہو، 58 بنی ابو طالب ذبح ہو، اور حسین ابن علی اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنے بچے کا لاشا اٹھا کر کہیں اللہم انا تقبل منا، یا اللہ اسے ہم سے قبول کر لے، اس قربانی کو ہم سے قبول کر لے۔ یہ ذبح عظیم حسین ابن علی کی قربانیوں کو اور خود مولا حسین کی قربانی کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو خاک کربلا پہ سر رکھنے سے نماز کی خضوع خشوع اور نماز کے فلسفے کی طرف انسان راغب ہوگا۔ نماز پڑھیں تو پھر ایسی نماز پڑھیں جیسے حسین نے پڑھی ہے۔ میں اپنے حساب سے، انہوں نے اپنے مقام کے، ان کے مقام جیسی نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے، مگر ہم اپنے حساب سے اپنی کیفیت تاریخ امم و ملوک کے اندر ہے کہ یہ کیفیت اس کی ہوتی تھی جو اپنی گردن کٹوانے کے لیے پیش کرتا تھا، اپنی گردن ایسے جھکاتا تھا وہ جس کی گردن پہ تلوار ماری جاتی تھی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں 5 نمازوں کی صورت میں اور 17 رکعتوں کی صورت میں تم 17 مرتبہ اپنی گردن کو اس کی بارگاہ میں پیش کرو کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں گردن دینے کو تیار ہیں۔ نماز ایک وقت میں، روزہ بھی ہے۔ نماز اسی وقت میں کیوں کہا ہے ان قبلت قبل ما سوا، ان ردت رد ما سوا؟ نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول، نماز رد تو ساری عبادتیں رد، کیونکہ 2 رکعت نماز تمام فروعات دین کا خلاصہ ہے۔ اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج کا فلسفہ بھی ہے۔ کیوں ایاک نعبد بولتے ہیں جبکہ ہم تو اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں جبکہ ہم تو اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں جب فرادہ نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ وہ اجتماعیت جو حج کا فلسفہ ہے۔ روزے کی حالت میں بھی ہم نماز میں رہتے ہیں، اس لیے کہ کچھ کھانا پینا حرام ہے روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، یہاں خمس کی ادائیگی بھی ہے۔ جہاد کا تو عالم یہ ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا، امر بالمعروف اس میں ایسا ہے کہ خود عمل کر کے بتانا۔ خبردار امر بالمعروف زبان سے نہیں کرو، کر کے دکھاؤ۔ نماز امر بالمعروف کر کے دکھانا ہے۔ اور پھر اسی نماز کے اندر عزیزان گرامی سورہ مبارکہ الحمد کے بعد تو نماز، سورہ مبارکہ الحمد کے بغیر تو نماز ہوگی نہیں، جس میں کمال سورہ مبارکہ الحمد یہ ہے کہ تبرہ بھی ہے، تولا بھی ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے نفرت بھی ہے۔ تبرہ کا یہ مطلب ہے میرے جوان، میرے بچے سمجھیں اور سمجھائیں کہ تبرہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے نفرت اور اللہ سے پیار کرنے والوں سے پیار، یہ ہے تبرہ و تولا کا مطلب۔ قرآن پر ہے تبرہ و تولا سے۔ قرآن کی ہر 2 آیتوں کے بعد ایک آیت ہے کہ جو نفرت اور محبت کا پیغام دیتی ہے۔ حال الدین الا الحب والبغض، کیا دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ اور ہے؟ دین کا تو خلاصہ ہی بغض اور حب ہے، نفرت اور محبت ہے۔ صرف محبت رہے اور نفرت کسی سے نہ ہو، یعنی اس سے نہ ہو جس سے نفرت کرنی چاہیے، یہ انسان زندہ انسان نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی میت ہے جو برے کو برا نہیں کہتا، جو غلط کو غلط نہیں کہتا۔ کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان کے رستے پر قائم رکھ کہ جن کو تو نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے غیر کے رستے پر نہیں، یا ان کے رستے پر نہیں کہ جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے۔ عزیزو، نماز مکمل دین ہے، نماز مکمل پیغام شریعت ہے، اور ہر مسلمان کے لیے نماز کو طہارت کے بعد پہلا واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ نماز اتنی عزیز تھی علی کو کہ تمنا کی ہے کہ میرا آخری لمحہ حالت سجدہ میں گزرے۔ جب جنگ احد میں شہید نہیں ہوئے اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے تو نبی مکرم نے پوچھا یا علی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا شہادت نہ پانے کا احساس۔ فرمایا الشہادت من ورائک،
شہادت تمہارے پیچھے ہے، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ شہادت تمہیں نصیب ہوگی۔ تو فوراً پوچھا کہ وہ حالت کیا ہوگی؟ اب آرزو، ہر شخص کا جس سے پیار ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے اس کیفیت میں رہے، خاص طور پر آخری وقت میں۔ کہا جاتا ہے جس کا دم نہ نکل رہا ہو اسے اس جگہ لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، تو اس کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ گھر میں ایک جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، وہاں لے جاؤ اسے تاکہ اس کی تکلیف کم ہو جائے۔ انسان کو جس چیز سے پیار ہوتا ہے اس میں اس کو راحت، اس مرحلے میں آ کر اس کو چین مل رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو عزا خانے میں آنے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے، دم نہیں نکل رہا تھا، عزا خانے میں لے آؤ، مولا اس کی مدد کرے۔ مولا علی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، میں اس وقت کس کیفیت میں ہوں گا؟ کہ علی تمہیں سب سے اچھی کیفیت کون سی لگتی ہے؟ بس وہی تمہارے لیے اللہ قرار دے گا۔ کہا حالت سجدہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے۔ فرمایا بس حالت سجدہ میں ہی تمہیں ضربت ماری جائے گی۔ یہ جو حالت سجدہ میں ضربت کا انتظار تھا کہ جب ضربت لگی تو فوراً کہا فزت ورب الکعبہ، وہ جو میں چاہ رہا تھا رب کعبہ کی قسم وہ مجھے مل گیا۔ اور یہاں علی کا پہلا سجدہ مکمل ہو کر دوسرے سجدے کے لیے علی نے سر رکھا اور سر پہ ضربت لگی، یہاں ضربت لگی وہاں آواز آئی الا قد تہدمت ارکان الہدی الا قد قتل امیر المؤمنین۔ عزیزو، جب مولا کائنات کہ فرزند اکبر امام حسن نے اپنے بابا کو محراب کی دیوار سے تکیہ دلا کر بٹھایا تو پہلا سوال یہ کر رہے تھے، بتاؤ میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو گئی ہے؟ فرمایا بابا آپ کی داڑھی آپ کے خون سے رنگین ہو گئی ہے۔ کچھ عرصے سے علی بن ابی طالب خضاب نہیں کر رہے تھے، اور کسی نے پوچھا کہ آپ خضاب نہیں کر رہے؟ فرمایا کچھ تو خضاب سے رنگ کر رہے ہیں داڑھیوں کو، اور کسی کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ اشارہ دے رہے تھے اپنی شہادت کا۔ فرمایا ہاں بابا آپ کی داڑھی آپ کے خون سے رنگین ہو گئی ہے۔ فرمایا بیٹا نماز مکمل کرواؤ۔ نماز مکمل کی امام حسن نے، اور پھر لے کے چلے ہیں امام حسن کو۔ امام حسن اپنے بابا کو سنیں گے جب رستے میں مولا نے حضرت عباس کے چہرے کی طرف دیکھا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا بیٹا عباس خبردار گریہ نہیں کرو۔ امام حسین کو دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، عباس حسین گریہ نہیں کرو۔ امام حسن کو کہا بیٹا گریہ نہیں کرو۔ محمد حنفیہ کو روکا رونے سے، جو علی رستے میں بیٹوں کو روکتے رہے نا کہ بیٹا گریہ نہیں کرو گریہ نہیں کرو۔ جب گھر پہنچے زینب کو آتے دیکھا تو خود روتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اجرکم اللہ، اپنی بچی کا سر اپنے سینے پر رکھ کے بہت دیر علی روئے۔ عجب نہیں کہ یہی سبب ہو میرے مولا کے رونے کا کہ زینب یہی گوفہ ہے جہاں تمہارے بابا کے سر پہ ضربت ماری گئی ہے، تمہارے بھائی حسین کے کٹے ہوئے سر کو پتھر مارا جائے گا، تمہارے سر پر چادر نہیں ہوگی اور اسی کوفے کے بازار سے گزرو گی۔ عزادارو آمادہ ہیں رونے کے لیے، آج 13 محرم ہے، یہ قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا ہے۔ بڑا سخت امتحان ہے جناب زینب کبریٰ کا، جو زینب کبھی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ گئی ہو، جو زینب کبھی بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ گئی ہو، اس کے سر سے چادر اتاری گئی ہے، وہ کوفے کی راہوں سے گزر رہی ہے۔ جب میری بیوی گزری ہے نا 11 محرم کو مقتل حسینی سے، تو امام حسین کا لاشا زینب سے پہچانا نہیں گیا، لاشے کے گر چکر کاٹتی رہی۔ پوچھا پھوپھی ماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا زین العابدین سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں۔ امام حسین کے بدن پہ عزادارو جناب زینب کو کوئی جگہ سالم نظر نہ آئی تو کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ دیا اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی علیک یا رسول اللہ ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقتول مقطع الاعضاء مسلوب الامامۃ والرداء۔ نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا امامہ اتار لیا، نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کے اعضاء کو مقطع کر دیا، نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کی ردا اتار کر لے گئے، نانا آپ کی بیٹیاں سبایا، آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا گیا ہے، آپ کے بیٹوں کو کربلا میں مار دیا گیا ہے۔ وہ وقت بڑا سخت تھا
اور اس سے زیادہ وہ وقت سخت تھا کہ جب لاشا ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور بیویوں کو مقتل سے اٹھا کر اونٹوں پر بٹھا کر بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ اس وقت ایک بیٹی بابا کا لاشا چھوڑ نہیں رہی تھی، تو ایک ظالم آگے بڑھا، اس کا ہاتھ بلند ہونے لگا، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، صرف اشاروں میں عرض کروں گا، اور جناب زینب نے آواز دے کر کہا تھا سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ دو، مصلحت اسی میں ہے، حکم معصوم یہی ہے، مشیت الہی یہی ہے کہ اس لاشے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کہا پھوپھی اماں آپ چلی جائیے، مجھے بابا کے پاس رہنے دیجیے۔ تو اپنی بھتیجی کو، اپنی بچی کو پرسہ دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے، سمجھانے اور تسلی دیتے ہوئے کہا اے سکینہ تم اکیلی رہ کے کیا کرو گی؟ کہا پھوپھی اماں ایک دن میرے بابا مجھے بتا رہے تھے کہ جب ابو ذر کا انتقال ہوا تو ابو ذر کی بیٹی ان کے ساتھ تھی، کوئی نہیں تھا جو ابو ذر کا جنازہ دفناتا، ان کی بیٹی ایک رستے پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، اصحاب رسول کا ایک قافلہ گزرا تھا، اس نے ان سے التجا کی تھی کہ نبی کا صحابی بے گور و کفن ہے، اسے دفنا دو، تو صحابیوں نے آ کر نبی کے صحابی کو دفنایا تھا۔ پھوپھی اماں میں بھی رستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی اور آواز دوں گی کہ نبی کا نواسا مارا گیا ہے، نبی کے نواسے کو کفن دے دو، دفنا دو، کوئی تو آئے گا جو نبی کے نواسے کو غسل و کفن دے کے دفنا دے گا۔ عزادارو بڑا سخت مرحلہ ہے، جب بیوی چاہ رہی تھی کہ اپنے بابا کے بدن کے قریب رہیں تو ایک شخص قریب آیا، اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس طرح ہاتھ اٹھایا کہ سکینہ بابا کے لاشے مڑ مڑ کر دیکھتی رہی، پھوپھی ہاتھ، اے سکینہ چلو یہ قافلہ کوفے جائے گا۔ مڑ مڑ کر حرم حسین کے لاشے کو دیکھتے رہے اور کربلا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جب کوفے میں داخل ہوئے ہیں تو ایک بڑی تعداد کو عزیزوں کوفے میں اور شام میں پتہ نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، بہت بڑی تعداد تھی جو نہیں پتا تھا، خاص طور پر شام والوں کو تو بالکل نہیں پتا تھا کہ کس کو لے کر آئے ہیں۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ میں اپنے مسافر خانے میں اللہ اکبر ٹھہرا ہوا تھا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ قاتلوں اور باغیوں کو لایا جا رہا ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ باغی کون ہے۔ تو جب ڈھول بجنے لگے، جب تاشے پیٹے جانے لگے، جب شادیانے بجائے جانے لگے تو میں نے نیچے اترا اور میں نے وہ جو آگے آگے زنجیروں میں ایک قیدی چل رہا تھا اس پر ہاتھ اٹھایا، تو اس نے میرا نام لے کر مجھے کہا اے ابن ربیع تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ کہتا ہے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پہچانتا ہے؟ کہتا ہے میں نے جب ان سے پوچھا تم کون ہو تو انہوں نے قرآن کی آیتیں میرے مولا نے پڑھنا شروع کی۔ وہ کہتا ہے انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی کہ تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نبی کی رسالت کے عوض اہل بیت سے مودت مانگی گئی ہے۔ کہنے لگا ہاں یہ آل رسول کے لیے آیت ہے۔ امام نے آیت ولایت پڑھی، سورہ دہر پڑھی، میرے مولا نے آیت تطہیر پڑھی۔ جب مولا نے آیت تطہیر پڑھی نا، کہنے لگا یہ آیتیں آپ کیوں سنا رہے ہیں، اس کا تعلق تو آل نبی سے ہے۔ امام نے فرمایا جس پر تو نے ابھی ہاتھ اٹھایا ہے وہ میں ہی تو زین العابدین آل رسول ہوں۔ کہ آپ کے بابا حسین کہاں ہیں؟ کہ وہ نیزے کی انی پہ جو کٹا ہوا سر قرآن پڑھوائے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، رونے رلانے والوں میں ہمیں قرار دے۔ ایک دو منزلیں اور لے لیجئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، مجلس کا مال ہے، مجلس کا حاصل ہے گریا۔ ایک خاتون نے دیکھا کہ ایک بچہ جناب زینب سے کہہ رہا ہے اے پھوپھی زینب مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو وہ خاتون جان گئی کہ یہ اسیر بھوکے ہیں، تو اپنی کنیز کو بلا کر کہا کہ کھجوریں لے جاؤ صدقے کی، اور وہ بانٹتے ہوئے کہنے لگی صدقے کی کھجوریں ہیں۔ اکثر بچوں نے یہ سن کر کے صدقہ ہے ہاتھ نہیں لگایا، سمجھداریاں قربان ہو آل رسول پر۔ مگر ایک بچے نے ایک دانہ اٹھایا تو دور سے آواز آئی بی بی زینب کی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کھجور واپس رکھ دی، بھوکا بچہ ہے مگر کھجور واپس رکھ دی۔ تو وہ بی بی جو کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کی کنیز کھجوریں صدقے کی کھجوریں بانٹ رہی تھی، وہ قریب آئی جناب زینب کے اور کہنے لگی بی بی ابھی تم نے اس بچے سے کہا کہ صدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، تو صدقہ تو آل رسول پہ حرام ہے۔
کہا تم آل رسول کو پہچانتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں رئیس خاندان کی خاتون ہوں، میرا بابا کچھ مدت کے لیے میری خواہش پر جناب زہرا کی کنیزی کے لیے مجھے مدینے لے گیا تھا، میں کچھ مدت جناب زہرا کی کنیز رہی ہوں، اعزازی کنیز رہی ہوں، خدمت کے لیے گئی تھی، اور میں آل رسول کو، نبی کی ذات، نبی کی بیٹی کو، نبی کے نواسوں کو، نواسیوں کو جانتی ہوں۔ بی بی نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ محبت کی ہے، نیکی کی ہے، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تیری آرزوؤں کو پورا کرے۔ یہ کہہ کر بی بی نے اپنا رخ موڑ لیا، نہیں چاہ رہی مزید بات کرے۔ کہنے لگی میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب کرے۔ بی بی نے فرمایا تو مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہنے لگی میں مدینے جاؤں گی، جناب زہرا کی رحلت تو ہو گئی، مگر مجھے جناب زہرا کی بیٹی زینب سے ملنا ہے۔ جب میں واپس آئی تھی اس وقت زینب کم سن تھی، میری بی بی زینب نے فرمایا تیری آرزو پوری ہو گئی، تیری دعا پوری ہو گئی۔ کا کیا مطلب ہے؟ کہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے، ہاتھ پیر کام گئے۔ کہنے لگی آپ زینب، پھر حسین کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ کہا وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہوا ہے وہ عباس کا ہے، اور وہ جو نیزے کی انی پہ سر چڑھا ہوا ہے وہ حسین کا ہے۔ ہمیں کربلا میں مارا گیا، ہمیں اسیر بنا کر لایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس گھر پہ رحمت نازل فرما، اس محلے پر اپنا کرم نازل فرما، یہاں بسنے والے تمام محلے والوں کو الفت، پیار، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما۔ مزید اس گھرانے کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، خاص طور پر جناب اعجاز مظہر صاحب کے مرحومین سید امتیاز حسین، سیدہ وحید فاطمہ، سیدہ نسرین آصف اور سید ممتاز مظہر شبر زیدی، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔